لله رب العالمين. الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب فإذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج تبصرة وذكرى لكل عبد منيب ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد والنخل باسقات لها طلع نضيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات والله يعلم متقلبكم ومثواكم. لا الہ الا اللہ کی شرح کرتے ہوئے یعنی توحید پر گفتگو کرتے ہوئے آج یہ ہمارا تیسرا جمعہ ہے. حقیقت تو یہ ہے کہ توحید سے بڑی کوئی نعمت نہیں، کوئی دولت نہیں، کوئی شے اس سے زیادہ وزنی اور ثقیل نہیں. اس کے بالمقابل شرک سے بڑی کوئی زحمت نہیں، کوئی مصیبت نہیں، اور اس سے بڑھ کر کوئی گھاٹا اور کوئی خسارہ نہیں. جس کے دامن میں یہ دولت آ گئی وہ ابدی کامیابی کا مستحق ہو گیا، اور جو اس نعمت اور دولت سے محروم ہو گیا وہ ابدی لذتوں، ابدی عیش و آرام سے محروم ہو گیا. آئیے ایک حدیث پاک کی روشنی میں اس کا وزن اور اس کا ثقل پہلے دیکھ لیتے. حدیث ابن حبان اپنی صحیح میں لائے ہیں اور امام حاکم مستدرک میں، اور حاکم نے اس حدیث کو مستدرک میں ذکر کرنے کے بعد اسے صحیح الاسناد کہا ہے. روایت اس طرح: وعن ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال قال موسى یا ربی علمنی شیئا اذکرک وادعوک به قال قل یا موسى لا الہ الا اللہ قال یا ربی كل عبادك يقولون هذا قال يا موسى لو أن السماوات السبع وعامرهن غيري والأرضين السبع
فی کفۃ ولا الہ الا اللہ فی کفۃ مالت بہن لا الہ الا اللہ، رواہ ابن حبان فی صحیح والحاکم فی مستدرک وصححہ۔ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ سے دعا کی، کہا اے میرے رب، قال موسیٰ یا ربی، اے میرے رب مجھے کوئی ایسی چیز سکھا دے کہ اس چیز کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، اس کے ذریعے میں تیرا ذکر کروں، اور اسی کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ کوئی ایسی شے مجھے بتا دے، اس کی تعلیم کر دے، سکھا دے، جس شے کے ذریعے میں تجھے یاد کروں، تیرا ذکر کروں، اور اسی شے کے ذریعے میں تجھے پکاروں۔ تو جواب ملا کہ اے موسیٰ، لا الہ الا اللہ یہ کہا کرو، یہ کلمہ ہم تمہیں تعلیم کر رہے ہیں، اس کے ذریعے تم مجھے یاد کرو، اس کے ذریعے تم مجھے پکارو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اے میرے رب کل عبادک یقولون ھذا، تیرے ہر بندے یہ تو کہتے ہیں، تیرے تمام بندے یہی کہتے ہیں، یعنی کوئی مخصوص کلمہ ہو وہ تعلیم فرما۔ تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے فرمایا شاید تمہارے ذہن میں اس کلمے کی اہمیت اچھی طرح واضح نہیں ہے، یہ کلمہ کتنا وزنی ہے، کتنا اہم ہے، میں تمہیں بتاتا ہوں۔ پھر اللہ فرماتا ہے لو ان السماوات السبع وعامرهن غیری، ساتوں آسمان اور میرے علاوہ آسمانوں میں جتنے بھی اشخاص آباد ہیں، جتنی بھی ہستیاں موجود ہیں، ساتوں آسمان مجھے چھوڑ کر، ساتوں آسمان میں رہنے والے اور ساتوں زمینیں والارضین السبع، یہ سارے کی ساری چیزیں ایک پلڑے میں رکھ دی جائے، ساتوں آسمان اس کے اندر بسنے والے اور ساتوں زمینیں اس کے اندر رہنے والے سب کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے، فی کفۃ، ایک پلڑے میں، ولا الہ الا اللہ فی کفۃ، اور لا الہ الا اللہ کو ایک پلڑے میں رکھ دیا جائے تو مالت بہن لا الہ الا اللہ، تو لا الہ الا اللہ وہ کلمہ ہے جو بھاری ہو جائے گا، مالت اے رجحت، بھاری ہو جائے گا، وہ نیچے چلا جائے گا اور ساری چیزیں اس کے بالمقابل ہلکی ہو جائیں گی۔ یہ حدیث پاک بتا رہی ہے کہ یہ کلمہ بہت ہی زیادہ ثقیل، بہت ہی زیادہ وزنی، پوری کائنات کے مقابلے میں سب سے وزنی اور ثقیل ہے، اس سے وزندار اور کوئی کلمہ نہیں۔ اور اسی کلمے کے اندر تو توحید کو بیان کیا گیا ہے، گویا کہ توحید سب سے زیادہ اہم شے ہے، سب سے زیادہ ثقیل اور وزنی شے ہے، اس کے بالمقابل ساری چیزیں ہیچ ہیں۔ اب بات آ ہی گئی ہے، دل چاہتا ہے ایک حدیث اور گوش گزار کر دوں جسے امام ترمذی رحمہ اللہ اپنی سنن میں لائے اور محاکمہ کرتے ہوئے فرمایا ھذا حدیث حسن، روایت اس طرح وعن انس رضی اللہ تعالی عنہ سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول قال اللہ تعالی یا ابن آدم لو اتیتنی بقعاب الارض خطایا ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا لاتیتک بقرابها مغفرتا، رواہ الترمذی وقال ھذا حدیث حسن۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا ہے، سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول، میں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، کیا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے ابن آدم، اے آدم کی ساری اولادوں،
اگر تم زمین بھر کر خطائیں لے کر میرے پاس آؤ. خطائیں کتنی ہوں؟ بقراب الارض، زمین بھر کر، زمین بھر خطائیں اور غلطیاں لے کر تم میرے پاس آؤ. لو اتیتنی بقراب الارض خطایا، زمین بھر کر غلطیاں اور خطائیں اور گناہ لے کر میرے پاس آؤ. ثم لقیتنی لا تشرک بی شیئا، پھر تم اس حال میں مجھ سے ملو کہ تمہاری زندگی میں شرک کا شائبہ نہ ہو، تم نے کچھ بھی شرک نہ کیا ہو میرے ساتھ، تو لأتیتک بقراب الارض مغفرۃ، تم زمین بھر کے خطائیں لے کر آؤ توحید کے ساتھ، اور میں زمین بھر کر مغفرت لے کر آتا ہوں. زمین بھر کر خطائیں لے کر آؤ، شرط یہ توحید کے ساتھ آؤ. لا تشرک بی شیئا، میرے ساتھ شرک کر کے نہ آؤ. زمین بھر کر غلطیاں لے کر آؤ توحید کے ساتھ، لیکن شرط یہ ہے تو تم زمین بھر کر غلطیاں لاؤ گے تو میں زمین بھر کر مغفرت لے کر تمہارے سامنے آؤں گا. اندازہ لگا کہ کلمہ توحید کتنا اہم ہے اور توحید کتنی اہمیت کی حامل شے ہے، اور اس پر اللہ تبارک و تعالی نے کتنے بڑے اجر کا وعدہ فرمایا ہے. مغفرت سے بڑا اجر اور کیا ہو سکتا ہے؟ ارے ہر بندے کی یہ تمنا ہے کہ میں قیامت کے دن بخش دیا جاؤں. سارے نبیوں نے اپنے لیے دوسروں کے لیے مغفرت ہی کی تو دعا کی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے والدین کے لیے مغفرت ہی کی تو دعا مانگنے کی اجازت مانگی تھی، نہیں ملی. صرف قبر کی زیارت کی اجازت ملی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منع کر دیا گیا کہ جو موحد نہیں ہے ان کے بارے میں آپ دعائیں مغفرت مت کیجیے. پہلے اپنے باپ کے لیے دعا کیا کرتے تھے، وَاغْفِرْ لِأَبِي إِنَّهُ كَانَ مِنَ الضَّالِّينَ، اے میرے رب میرے باپ کو بخش دے، گمراہ ہے. منع کر دیا گیا. بعد میں وَمَا كَانَ اسْتِغْفَارُ إِبْرَاهِيمَ لِأَبِيهِ إِلَّا عَن مَّوْعِدَةٍ وَعَدَهَا إِيَّاهُ فَلَمَّا تَبَيَّنَ لَهُ أَنَّهُ عَدُوٌّ لِّلَّهِ تَبَرَّأَ مِنْهُ إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لَأَوَّاهٌ حَلِيمٌ. اس سے پہلے والی آیت ہے ما كان للنبي والذين آمنوا ان يستغفروا للمشركين ولو كانوا اولي قربى من بعد ما تبين لهم انهم اصحاب الجحيم. نبی کے لیے اور تمام مومنوں کے لیے قطعاً جائز نہیں ہے. ما كان للنبي والذين آمنوا، نہ تو نبی کے لیے اور نہ ایمان والوں کے لیے یہ چیز جائز ہے کہ ان يستغفروا للمشركين، کہ وہ مشرکوں کے لیے دعائیں مغفرت کریں. نبی کو بھی منع کر دیا گیا. آپ اپنے چچا کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، ماں کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے، باپ کے لیے دعائیں مغفرت نہیں کر سکتے. کیوں؟ من بعد ما تبین لهم انهم اصحاب الجحیم، اس لیے کہ وہ شرک پر اٹھے اور شرک پر اٹھنے کی وجہ سے وہ مستحق جہنم ہوئے، اور جہنمیوں کے لیے دعائیں مغفرت کا کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. ہاں جو توحید پر اٹھ گئے ان کے لیے دعا کیجیے. آپ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذین آمنوا ربنا انک رؤوف رحیم. اور وہ لوگ جو ان کے بعد آئے وہ یہ کہتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ ربنا اغفر لنا، اے اللہ ہمیں بخش دے، اس لیے کہ ہم نے تیری توحید کی اہمیت کو سمجھ لیا ہے، تیری توحید کو اپنے دامن میں بسا لیا ہے، ہمیں بخش دے. اور کن کو بخش دے؟ وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَ بِالْإِيمَانِ، اے سبقونا بالتوحید، اور ان لوگوں کو بخش دے جو ایمان کے ساتھ اس دنیا سے جا چکے ہیں. سبقونا بالایمان، سبقونا بالتوحید، جو توحید کے اوپر یہاں سے اٹھ چکے ہیں، اے اللہ انہیں بھی بخش دے. مشرکین کے لیے دعا مغفرت کی اجازت نہیں، ان لوگوں کے لیے دعا مغفرت کی ترغیب بھی دی گئی ہے قرآن حکیم میں جو دنیا سے توحید کے اوپر اٹھے ہیں، ان کی زندگی میں شرک کا شائبہ نہیں تھا. شرک پر تو کمپرومائز ہے ہی نہیں. گناہ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو اللہ تبارک و تعالیٰ بخش سکتا ہے اپنے رحم و کرم سے، لیکن شرک اتنا بڑا پاپ ہے، اتنا بڑا گناہ ہے کہ اس پر کوئی سمجھوتا نہیں ہے، کوئی گفتگو نہیں ہے. اور شرک کے ساتھ دنیا بھر کی نیکی اگر کوئی لے کر گیا ہو تو فلا نقیم لہم یوم القیامت وزنا، تو قیامت کے دن ہم ان نیکیوں کو نامہ اعمال میں
میزان عمل میں رکھیں گے ہی نہیں، ان کی نیکیوں کو کوئی وزن ہی نہیں ہوگا، اس لیے کہ یہ نیکیاں جو انہوں نے کی ہیں شرک کے ساتھ ساتھ کی ہیں، اور شرک تو ایسی بری بلا ہے جو تمام نیکیوں کو حبط کر دیتی ہے کہ آپ کو معلوم نہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو خطاب کرتے ہوئے فرمایا وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ۔ تفسیر کا ایک طالب علم ان تینوں آیتوں کو اگر ملا کر غور سے دیکھے تو جھوم اٹھے گا، اس میں بڑی اچھی اچھی باتیں بتائی گئی ہیں، ابھی آگے ہم بحث کریں گے اس کے اوپر۔ یہاں ایک بات جو بتانے کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے نبی کو مخاطب کر کے کہہ رہا ہے کہ ہمارے رسول ہم نے آپ کی طرف بھی وحی کی ہے، اور آپ سے پہلے جتنے بھی لوگ گزرے ہیں دنیا میں نبیوں کے واسطے سے ان کے پاس بھی یہی وحی بھیجی گئی تھی، وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِن قَبْلِكَ، آپ کے اوپر بھی وہی کی گئی ہے، اور وہی ان تک پہنچائی گئی ہے انبیاء کے واسطے سے جو آپ سے پہلے امتیں گزر چکی ہیں۔ کیا؟ لَئِنْ أَشْرَكْتَ، اور لوگوں کو تو چھوڑیے، آپ کی بات کر رہے ہیں ہم کہ آپ سے زیادہ محبوب ہماری نگاہوں میں اور آپ سے زیادہ مرتبے والا ہم نے کسی کو پیدا نہیں کیا ہے، ہم آپ کی بات کر رہے ہیں۔ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اگر بفرض محال آپ بھی شرک میں مبتلا ہو جائیں تو آپ کے سارے عمل ضائع ہو جائیں گے، لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ، ساری نیکی آپ کی ضائع کر دی جائیں گی، وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور آپ سے بڑا گھاٹا اٹھانے والا کوئی ہوگا ہی نہیں۔ یہ خطاب نبی سے ہے۔ کس کس انداز کے شرک ہیں، حالانکہ معمولی شرک کے اوپر بھی آدمی جہنم کا مستحق ہو جاتا ہے، معمولی شرک بھی آدمی کو ابدی نار کا مستحق بنا دیتا ہے۔ دلیل دوں؟ دلیل ملازم، یہ روایت حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بڑے پیارے صحابی ہیں، اور یہ روایت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ اپنی مسند میں لائے ہیں۔ روایت قدر لمبی ہے، پڑھے دیتا ہوں۔ وعن طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالی عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار رجل في ذباب قالوا وكيف ذلك يا رسول الله قال مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه احد حتى يقرب له شيئا فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرب قالوا له قرب ولو ذبابا فقرب ذبابا فخلوا سبيله فدخل النار وقالوا للآخر قرب فقال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنہ۔ رواہ احمد فی مسندہ، حضرت امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ اس حدیث کو انہی لفظوں میں ایسے ہی اپنی مسند کے اندر لائے۔ حضرت طارق ابن شہاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایک آدمی جنت میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے، اور ایک آدمی ابدی نار کا مستحق ہو گیا، جہنم میں چلا گیا ایک مکھی کی وجہ سے۔ مکھی کی کیا حقیقت ہے، کتنی بے حقیقت اور کتنی حقیر مخلوق ہے اللہ کی۔ آدمی گھن آتی ہے اس مخلوق سے، اتنی حقیر مخلوق ہے، لیکن ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر چلا گیا اور ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر چلا گیا۔ آپ نے جب یہ فرمایا کہ دخل الجنت رجل فی ذباب ودخل النار رجل فی ذباب تو صحابہ کرام کو بڑی حیرت ہوئی، انہوں نے پوچھا قالوا وکیف ذلک یا رسول اللہ، اللہ کا رسول ہوا کیسے یہ؟ تو آپ نے فرمایا کہ مر رجلان، وہ واقعہ بیان کیا جسے وحی الہی نے آپ کو بتایا تھا، اس لیے کہ آپ کو غیب کا علم تو تھا نہیں۔ یہ پچھلی امتوں میں سے کسی امت کا واقعہ ہے
جو وحی الہی کے ذریعے آپ کو بتایا گیا، اور اس حدیث میں وہی واقعہ ریفر کیا گیا، بیان کیا گیا کہ مر رجلان علی قوم لهم صنم، کہ دو آدمی ایک ایسی قوم کے پاس سے گزرے، ایک ایسے گاؤں سے گزرے جس گاؤں کے لوگ بت پرست تھے، اور اس گاؤں سے جو راستہ گزرتا تھا اسی راستے میں انہوں نے ایک بت نصب کر رکھا تھا، اور لا يجوز احد حتى يقرب له شيئا، اور جو بھی راہگیر، جو بھی راہی اس رہگزر سے گزرتا اسے گزرنے نہ دیا جاتا یہاں تک کہ وہ کچھ بھی اس بت کے اوپر چڑھاوے، بغیر چڑھائے اسے آگے نہیں بڑھنے دیا جاتا تھا۔ یہ دونوں پہنچے، پکڑ لیے گئے، انہوں نے ایک سے کہا قرب، چل کچھ چڑھا، اس نے کہا لیسا عندی شیء اقرب، میرے پاس تو کچھ ہے نہیں کہ میں چڑھاؤں، تو پاس کچھ بھی نہیں۔ تو انہوں نے کہا قرب ذبابا، چڑھا دے چاہے مکھی کیوں نہ ہو، تو اس نے ایک مکھی اس بت کے اوپر چڑھا دی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فقرب ذبابا فخلوا سبیلہ فدخل النار، کہ اس آدمی نے ایک مکھی اس بت کے اوپر چڑھا دی، لوگوں نے اسے چھوڑ دیا، جانے دیا، چلا گیا ہو۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس مکھی کی چڑھانے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی نے اسے جہنم کے اندر داخل کر دیا۔ وقالوا للآخر، ایک کو تو چھوڑ دیا گیا اس نے کہ اس مکھی چڑھا دی، دوسرے سے انہوں نے کہا کہ چل تو بھی چڑھا دے، قرب، اس نے بڑی عظیمت کے ساتھ، بڑی ہمت کے ساتھ، بڑے جوش اور ولولے کے ساتھ اس نے کہا، اس کا جملہ بتا رہا ہے کہ بڑے جوش اور عزم کے ساتھ اس نے یہ بات کہی تھی، اس نے کہا ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون الله عز وجل، میں اللہ کے علاوہ کسی کے لیے کوئی چیز چڑھانے والا نہیں، چاہے میری گردن ہی کیوں نہ ناپ دو، تم مجھے مارنا چاہتے، میری گردن مارنا چاہتے، جو چاہو میرے ساتھ کر لو، میری جان لے لو، لیکن میں ایک مکھی بھی اس بت کے اوپر چڑھانے والا نہیں ہوں۔ ما کنتو کا انداز بتا رہا ہے کہ بڑے جوش اور بڑے ولولے کے ساتھ اس نے کہا تھا، ما کنت ہو ہی نہیں سکتا، ما کانا آتا ہی ہے کسی چیز کے امکان کو مسترد کرنے کے لیے، جیسے ما کانا للنبی ہے، جیسے ما کنتو کے بعد لے کر رہی ہے، یاد ہے کہ ما کانا کے بعد لام زرلی، ما کانا للنبی ہے، ہو ہی نہیں سکتا، یہ جائز ہی نہیں ہے، میں کر ہی نہیں سکتا ایسا، بھائی انداز یہاں بھی ہے، ما کنت لأقرب، ہو ہی نہیں سکتا میں اللہ کے علاوہ کچھ بھی شیئن، وہ تو مکھی چڑھا کے گیا، میں ایک مکھی بھی چڑھانے والا نہیں، جو کرنا کر لو۔ پکڑ لیا گیا، فضربوہ عنقہ، انہوں نے اس کی گردن مار دی، ادھر گردن ماری گئی، ادھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے جنت کے اندر بھیج دیا، فدخل الجنہ، ایک مکھی کی وجہ سے آدمی جنت کے اندر چلا گیا۔ توحید کتنی اہم ہے، کتنی اہم شے ہے، کتنی بڑی دولت ہے، کتنی بڑی نعمت ہے، اور شرک اتنی خطرناک شے ہے کہ ایک حقیر شے، ایک معمولی شے جسے مکھی کہتے ہیں، اس کے چڑھانے کی وجہ سے آدمی جہنم کے اندر پہنچ گیا۔ چادریں چڑھائی جا رہی، چادر بہت بڑی چادر ہوتی ہے، ایک مکھی کی وجہ سے اگر آدمی جہنم کے اندر جا سکتا ہے تو یہ بڑی بڑی چادریں جو چڑھائی جا رہی ہیں یہ کہاں پہنچائیں گی؟ ایک مکھی جہنم کے اندر اگر ڈھکیل دے تو اتنی بڑی چادر جہنم کے کس کھائی کے اندر آدمی کو ڈھکیلے گی؟ آدمی اس حدیث کو دیکھ کر کے اندازہ لگا سکتا ہے، اس حدیث کے تناظر میں اپنے ایمان کا جائزہ لے سکتا ہے کہ ہم کیا کر رہے ہیں۔ یہ بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بڑے بڑے پوسٹر لگے ہوئے ہیں، بڑی حیرت ہوتی ہے، بڑا افسوس ہوتا ہے کہ توحید کے باباغ محل اعلان کے باوجود بھی یہ حرکتیں کتنی قابل مذمت ہے اور کس قدر قابل افسوس ہے۔ توحید کی اہمیت اور شرک کی قباحت اور شناعت سننے کے بعد یہ بات بھی ذہن نشین کر لیں کہ توحید کی خلاف ورزی فطرت کی خلاف ورزی ہے۔ یہ ایسا نقطہ ہے جسے آپ بہت ساری کتابیں توحید کے موضوع پر پڑھیں گے تو اس نقطے کی طرف رہنمائی ہوگی۔ توحید کی خلاف ورزی جو کرتا ہے وہ فطرت کی خلاف ورزی کرتا ہے، اور فطرت کی خلاف ورزی کرنے والا آخرت میں اس کو جو سزا ملنی ہے وہ تو ملے گی، صفحہ ہستی سے اس کو حرف غلط کی طرح مٹا دیا جاتا ہے۔
توحید یہ دین فطرت ہے. انسانی فطرت میں توحید پیوست ہے. دلیل چاہیے؟ پہلے قرآن، پھر اس کے بعد حدیث پاک جسے امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کتاب الجنائز کے اندر لایا. پہلے آیات هو الذی یسیرکم فی البر والبحر حتی اذا کنتم فی الفلک وجرین بهم بريح طیبة وفرحوا بها جاءتها ريح عاصف وجاءهم الموج من كل مكان وظنوا انهم احيط بهم دعوا الله مخلصين له الدين لئن انجيتنا من هذه لنكونن من الشاكرين فلما انجاهم الى البر اذا هم يبغون في الارض يا ايها الناس انما بغيكم على انفسكم متاع الحياة الدنيا ثم الينا مرجعكم فننبئكم بما كنتم تعملون. وہی ذات ہے جو تمہیں دریا کی بھی سیر کراتی ہے، خشکی کی بھی سیر کراتی ہے. هو الذی یسیرکم فی البر والبحر، خشکی کی سیر بھی کراتی ہے، تری کی بھی، دریا کی بھی سیر وہی کراتی ہے. اب ذرا سوچو، حتی اذا کنتم فی الفلک، تم ایک کشتی کے اندر ہو، وجرین بہم بریح طیبۃ، کشتی یا کشتیاں اپنے سواروں کو لے کر موافق ہوا کے ساتھ چل رہی ہیں. وجرین بہم بریح طیبۃ، باد موافق، ریح طیبہ. کشتی اپنے سواروں کو لے کر باد موافق کے ساتھ آگے بڑھ رہی ہے. کشتی والے خوش خوش ہیں، پانی میں چلتی چلی جا رہی ہے، ہوا بھی موافق ہے، خوبصورت مناظر چاروں طرف پھیلے ہوئے، وہ فرحوا بہا، خوش ہیں جتنے بھی بیٹھے ہیں کشتی میں. اچانک تیز ہوائیں چلنے لگتی ہیں. ہوا کا اثر پانی کے اوپر بہت گہرا ہوتا ہے، پانی اتھل پتھل ہونے لگتا ہے، اور پانی کے اتھل پتھل ہونے کی وجہ سے کشتی ڈاواڈول ہونے لگتی ہے، اور سوار پریشان ہو جاتے ہیں کہ کشتی اب ڈوبے کی تب ڈوبے. وجاءہم الموج من کل مکان، تیز ہوائیں چلنے لگی اور تیز و تند ہونے کی وجہ سے چاروں طرف سے کشتی کے اوپر حملہ آور ہوئی. وجاءہم الموج من کل مکان، ہر طرف سے موجوں نے حملہ کر دیا کشتی کے اوپر. وظنوا انهم محیط بهم، کشتی والوں کو یقین ہو گیا، ظن بمانی یقین، تیقنوا، انہیں یقین ہو گیا انهم محیط بهم کو انہیں گھیر لیا گیا ہے، اب وہ بچیں گے نہیں، کشتی اب ڈوبی کی تب ڈوبی. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، تو وہ خالص دل کے ساتھ اللہ ہی کو پکارنے لگے. دعوا اللہ مخلصین لہ الدین، صرف اور صرف اللہ کو پکارنے لگے. سارے معبودان باطلہ ایک ہی جھٹکے میں ان کے ذہنوں سے کافور ہو گئے اور کہنے لگے لئن انجیتنا من هذه لنکونن من الشاکرین، اے اللہ اگر آج تو نے اس مصیبت سے ہمیں نجات دے دی تو ہم تیرے شکر گزار بندوں میں سے ہو جائیں گے. یہاں شاکرین ہے، موحدین، تو ہم توحید پرست ہو جائیں گے، موحد بن جائیں گے. یہاں شاکر بمانی موحد ہے. اگر تو نے ہمیں اس مشکل سے نجات دے دی تو ہم موحد بن جائیں گے، توحید پرست ہو جائیں گے. اللہ پاک فرماتا ہے انہیں ان کی دعا سن لی، اور دعا میرے علاوہ سنتا کون ہے؟ مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے اگر پکارتا ہے تب بھی میں سنتا ہوں. مورتی کے پاس تو کان ہی نہیں ہے، اس کے پاس شعور نہیں ہے، ادراک نہیں ہے، وہ جب بات کو سن ہی نہیں سکتی تو پھر وہ حاجتیں پوری کیا کر سکتی؟ اور یہ جو قبروں میں لیٹے ہوئے ان تک آواز پہنچ ہی نہیں رہی ہے، یہ آواز سن ہی رہی ہے، ہماری حاجت روائی کیا کر سکتے ہیں؟ یہ تو خود سنتا میں ہوں. چاہے کوئی مزاروں سے پکارے، قبر والوں کو اپنا سب کچھ سمجھ کر کے ان سے استمداد کرے، ان کو پکارے، کچھ مانگے، مورتی کے سامنے کھڑا ہو کر کے مورتی سے کچھ مانگے، یہ کچھ نہیں دے سکتے. میں سنتا ہوں، میں ہی دیتا ہوں. اچھا، مورتی کے سامنے کھڑے ہو کر کے مورتی سے مانگنے والے کو تو ہی دیتا ہے، بابا لوگوں سے مانگنے والوں کو تو ہی دیتا ہے. کیوں دیتا ہے؟ تو اپنے پکارنے والوں کو بھی دیتا ہے اور ان کو بھی دیتا ہے. کہا کہ ہاں دیتا دونوں کو ہوں، لیکن ایک کو جب دیتا ہوں تو کچھ چھین لیتا ہوں. مورتی سے مانگنے والے اور قبروں میں جو مدفون ہیں ان سے مانگنے والوں کو میں ہی دیتا ہوں، لیکن ان سے کچھ چھین لیتا ہوں. وہ کیا ہے؟ ایمان. اور اس بدبخت کو یہ معلوم نہیں ہوا کہ بیٹا بیٹی یا کوئی چیز مل گئی
اللہ ہی نے پوری کی، لیکن ہاتھ سے کون سی نعمت چلی گئی، کتنی اہم شے چلی گئی جسے ایمان کہتے ہیں. آدمی جا کے وہاں سر پھوڑتا ہے اور کہتا ہے کہ بابا کے در سے یہ چیز مل گئی، فلاں مندی سے یہ چیز مل گئی، لیکن اس بدبخت کو معلوم نہیں کہ کتنی اہم چیز گنوا کے چلایا ہے اور کتنا گھاٹے کا سودا کیا اس نے اور کتنا برا سودا کیا ہے. ایمان ایسی شے ہے کہ اسے داؤں پر لگایا جا سکے. اللہ اکبر. کتنا بدبخت ہے وہ آدمی جو دنیاوی مفاد کی خاطر دنیا کے لیے اتنی گرا بہا شے کو، اتنی گرا مایا شے کو داؤں پر لگا دے. کتنی گرا مایا شے معلوم ہے؟ ایمان. اللہ اکبر. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا سورہ توبہ میں 11ویں پارے میں، ان اللہ اشتری من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ. ایمان والوں کے مالوں اور جانوں کے بدلے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان سے جنت کا وعدہ لیا ہے. کہ ایمان کے ساتھ تم اپنا مال میرے حضور پیش کر دو، اپنی جان پیش کر دو، میں تمہیں جنت دیتا ہوں، جنت کا وعدہ کرتا ہوں. اس سے بڑی شے، اس سے اہم شے، اس سے زیادہ قیمتی جوہر اور کوئی نہیں ہے. آدمی بچے کے خاطر، بچی کی خاطر، دنیاوی متاع کی خاطر کتنی بڑی شے کو گنوا کے چلاتا ہے. اللہ تبارک تعالیٰ فرماتا ہے میں ہی دیتا ہوں وہاں بھی پکارنے والوں کو، لیکن میں ان سے ایسی چیز چھین لیتا ہوں جو اتنی قیمتی ہے کہ جس سے قیمتی شے اور کوئی چیز ہو ہی نہیں سکتی، جس سے ایمان کہتے ہیں. ٹھیک ہے تمہیں مل جاتا ہے، کہتے ہو بابا کے در سے ملا ہے، لیکن تم کیا چیز گنوا کے آئے ہو بابا کے در سے؟ کبھی سوچا تم نے؟ سب سے قیمتی شے کھو کر کے آ گئے ہو. تم نے وہ شے داؤں پر لگا دی جس کے اوپر کامیابی کا دار و مدار تھا آخرت میں اور دنیا کے اندر. اور اس سے بڑی بدبختی اور کیا ہو سکتی ہے جو دنیاوی متاع کے لیے ایمان کو داؤں پر لگا دے. تو فلما انجاہم الی البر اذا هم یبغون فی الارض، جب ہم ان کو دریا کے اس طوفانی الغار سے پار کر دیتے ہیں، ساحل پر پہنچا دیتے ہیں، پھر وہی سرکشی ناحق شروع ہو جاتی ہے. اذا هم یبغون فی الارض، زمین میں ناحق شر و فساد کرنے لگتے ہیں. اے لوگوں تمہاری سرکشی کا وبال تمہارے اوپر، یا ایھا الناس انما بغیکم علی انفسکم، تمہاری سرکشی کا، تمہاری شرک کا وبال تمہارے اوپر ہے، میرا اس سے کچھ بگڑنے والا نہیں. متاع الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، موج مزے کر لو، اس کے بعد پھر بتائیں گے ہم تمہیں، ثم الینا مرجعکم فننبئکم بما کنتم تعملون، پھر تم ہماری طرف لوٹنے والے ہو، ہم بتائیں گے تمہیں تم کیا کرتے رہو، زندگی بھر شرک کی غلاظتوں میں رہو. آج جہنم کی آگ ہی اس کا بدل ہو سکتی ہے. یہاں استدلال اس آیت کریمہ سے یہ ہے کہ 360 بتوں کو پوجنے والے، ان کو اپنا معبود ماننے والے کشتی کے اندر جب پھنسے تو کسی معبود کو انہوں نے نہیں پکارا، لات کو نہیں پکارا، عزا کو نہیں پکارا، حبل کو نہیں پکارا، سارے کے سارے معبودان ان کے ذہنوں سے کافور ہو گئے، نکل گئے. صرف اور صرف انہوں نے اللہ کو پکارا. مشرکین اللہ کو پکار رہے ہیں مصیبت کے اندر. کیا معلوم ہوا؟ فطرت ہے توحید، انسانی فطرت ہے. انسان کی فطرت میں توحید پیوست ہے، جس کا اظہار ایسے مواقع کے اوپر ہو جاتا ہے. خاص طور سے جب آدمی مصیبت کے اندر پھنستا ہے، کسی تکلیف میں مبتلا ہوتا ہے، تو صرف اور صرف اللہ کو پکارتا ہے. صرف اور صرف اللہ کو پکارنا ایسے خطرناک مواقع کے اوپر ایک کھلی ہوئی مشاہداتی دلیل ہے کہ توحید دین فطرت ہے اور توحید انسان کی فطرت میں پیوست ہے. ایک آیت کریمہ اور پڑھ دیتا ہوں جو سورہ بنی اسرائیل کی ہے. اللہ ارشاد فرماتا ہے وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ فَلَمَّا نَجَّاكُمْ إِلَى الْبَرِّ أَعْرَضْتُمْ وَكَانَ الْإِنسَانُ كَفُورًا. کہ جب دریا میں جب کسی مصیبت میں پھنس جاتے ہو، وَإِذَا مَسَّكُمُ الضُّرُّ فِي الْبَحْرِ، جب دریا کے اندر تم کسی مصیبت کے اندر پھنس جاتے ہو تو ضَلَّ مَن تَدْعُونَ إِلَّا إِيَّاهُ، تو جن کو تم خشکی کے اوپر پکارتے رہتے تھے سارے کے سارے تمہارے ذہن سے نکل جاتے، صرف میں ہی یاد رہتا ہوں. الا یا، میں ہی یاد رہتا ہوں، خالی میں ہی یاد رہتا ہوں خالی. فلما نجاکم الی البر اعرضتم، اور جب تمہاری دعاؤں کی وجہ سے ہم تمہیں اس مصیبت سے نجات دے کر خشکی پر پہنچا دیتے ہیں، ساحل پر پہنچا دیتے ہیں، پھر تم اپنی منمانی کرنے لگتے ہو. اعرضتم،
اعراض کرتے وہ کان الانسان کفورا، ذرا دیکھو انسان کتنا ناشکرا ہے. یہ آیت کریمہ بھی بتا رہی ہے کہ توحید دین فطرت ہے اور توحید انسان کی فطرت میں پیوست ہے. اب جو آدمی شرک کا مرتکب ہو، مورتیوں سے کچھ مانگے، مدفون بزرگوں سے کچھ مانگے، گویا فطرت کی خلاف ورزی کر رہا ہے. اور فطرت سے جنگ کرنے والا ہمیشہ مریض خطر میں ہے، اسے کبھی سکون ملنے والا نہیں. فطرت سے جنگ کرنے والا آدمی کبھی محفوظ نہیں رہتا، ہمیشہ مریض خطر میں رہتا ہے. فطرت سے جنگ کرنے والوں کو فطرت کو چھوڑتی نہیں ہے. یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے، اللہ کی سنت جاریہ ہے اس روئے زمین کے اوپر، اس کائنات. یہ دلیل تھی قرآن کی 2 آیتوں کے ذریعے کہ توحید انسانی فطرت میں پیوست ہے اور توحید دین فطرت ہے. حدیث پاک ملاحظہ. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ کمثل البہیمۃ تنتج البہیمۃ هل ترى فیہا جدعا. رواہ البخاری فی کتاب الجنائز. امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ اس پوری روایت کو ایسے ہی کتاب الجنائز کے اندر لائے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ہر بچہ فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یعنی توحید کے اوپر، توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یوں کہہ لو اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یوں کہہ لو فطرت کے اوپر پیدا ہوتا ہے، یہ بھی کہہ لو کہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. فطرت یعنی اسلام، اسلام یعنی توحید، توحید کے اوپر ہر بچہ پیدا ہوتا ہے. پھر اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر توحید انسانی فطرت ہے، معنی سوال پیدا ہوتا ہے نا کہ جب توحید انسان کی فطرت ہے تو وہ شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ پہلی چیز کون سی ہے سمجھنے کے لائق؟ توحید انسان کی فطرت ہے، یہ بات ثابت ہو چکی. اب یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ جب توحید فطرت ہے تو آدمی شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ وجہ کیا ہے اس کی؟ اس کا جواب فَأَبَوَاهُ سے دیا جا رہا ہے. فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ. اور پھر اس کی مثال دی گئی آگے. بچہ تو پیدا ہوتا ہے توحید کے اوپر ہی، لیکن اس کے والدین، ماں باپ اگر یہودی ہوتے ہیں تو وہ یہودیانہ رنگ میں رنگ جاتا ہے، یہودی بن جاتا ہے. نصرانی کے گھر میں پیدا ہوتا ہے، نصرانی ماحول اسے نصرانی بنا دیتا ہے، نصرانیت کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. اگر کسی مجوسی اور آتش پرست کے گھر میں پیدا ہوا ہے تو مجوسیت کا رنگ اس کے اوپر غالب آ جاتا ہے اور وہ مجوسی بن جاتا ہے. اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تمثیل سے اس بات کی وضاحت فرمائی. جیسے چوپایا، بکری کے بچے کو دیکھو، گائے کے بچے کو دیکھو، اونٹ کے بچے کو دیکھو، تنتج البہیمہ، جانور صحیح سالم پیدا ہوتا ہے. ہل طرفیہ جدا، کن کٹا دیکھتے ہو؟ پیدا ہوتا ہے تو کن کٹا رہتا ہے؟ بولے نہیں. پھر کان کون کاٹتا ہے؟ اونٹ کا مالک، گائے کا مالک، سانڈ کا مالک. تو جب پیدا ہوا صحیح سالم کان کے ساتھ، یہ کن کٹا، یہ عیب جو پیدا ہوا کیا فطری عیب تھا؟ نہیں، فطری عیب نہیں تھا. گائے کے مالک نے، چوپائے کے مالک نے، بہیمہ کے مالک نے یہ عیب پیدا کیا. ایسے ہی بچہ توحید کے اوپر پیدا ہوتا ہے. یہی وجہ ہے کہ بچہ اگر مر جائے جوانی کی دہلیز میں قدم رکھنے سے پہلے تو وہ جنتی ہوتا ہے. صحیح قول یہی ہے، اس لیے کہ وہ توحید کے اوپر مرا ہے. ہر بچہ فطرت اسلام کے اوپر پیدا ہوتا ہے، توحید لے کر کے آتا ہے. یہ حدیث بھی اس بات کی بین دلیل ہے کہ توحید انسانی فطرت ہے، فطرت انسانی میں توحید پیوست ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے انسانی فطرت اگر توحید ہے تو پھر شرک میں مبتلا کیوں ہوتا ہے؟ ماحول کی وجہ سے. جیسا ماحول رہتا ہے ماحول آدمی کو ویسا ہی بنا دیتا ہے. مشاہداتی دلیل بھی دے دوں، عقلی دلیل. یہ تو نقلی دلیل تھی، قرآن کی دلیل، حدیث کی دلیل، عقل کی دلیل. شرک کا رنگ انسان کے اوپر دھیرے دھیرے جمتا ہے. کیا اس مشاہدے سے کسی کو انکار ہے؟ شرک کا رنگ انسان کے اوپر دھیرے دھیرے جمتا ہے، لیکن توحید کا ایک چمکارا شرک کی اس پوری ظلمت کے اوپر غالب آ جاتا ہے. پوری زندگی شرک میں گزرتی ہے، لیکن توحید کا ایک جھٹکا شرک کی پوری دیوار کو گرا دیتا ہے اور آدمی شرک کے پلیٹ فارم سے نکل کر کے ڈائریکٹ توحید کے پلیٹ فارم پر آ جاتا ہے.
कितनी मेहनत हुई थी उसके ऊपर। बचपन से तो उसके मां बाप शिरक ही में पाल रहे थे उसको, कितना अरसा गुजर गया उसका शिरक की गलाजत में रहते रहते, और धीरे धीरे कितना गहरा रंग चढ़ गया उसके ऊपर शिरक का। लेकिन तौहीद के चमकारे ने शिरक की पूरी जुल्मत को मात करके रख दिया है। यह अकली दलील है कि शिरक का रंग धीरे धीरे चढ़ता है, बहुत दिनों के बाद अपना रंग जमाता है। और तौहीद दीन फितरत है, उसकी दलील अकली यह है कि तौहीद का एक चमकारा ही, तौहीद का एक झटका ही शिरक की पूरी दीवार को मुनहदिम कर देता है। कितने मुशरिकीन थे जो दायरे तौहीद के अंदर आ गए हैं, ये हमारा मुशाहदा नहीं तो और क्या है। अब यहां एक सवाल और कर सकते हैं आप, सवालात को ज़हन में रखिए, बहुत बारीक बातें हैं। पहली बात क्या बताई थी मैंने, तौहीद दीन फितरत है, उस पर कुरान की दलील, हदीस की दलील, अक्ल की दलील। फिर तौहीद अगर फितरत है तो फिर इंसान शिर्क में मुब्तला क्यों होता है? उसका जवाब मैंने दिया कि माहौल की वजह से। अब सवाल यह पैदा होता है, आदमी किसी भी माहौल में चला गया, शिर्क के माहौल में चला गया, माहौल उसके ऊपर असर अंदाज होता कैसे है? यह बहुत गहरी बात है। एक है माहौल में पहुंच गया, माहौल में पहुंचने की वजह से शिर्क में मुब्तला हुआ। तो अब सवाल यह है कि माहौल में पहुंचने के बाद कौन सी चीज ऐसी हुई जिसकी वजह से माहौल उसके ऊपर असर अंदाज हुआ और शिर्क उसकी जिंदगी में आया? यह सवाल पैदा होता है, नहीं पैदा होता। मेरे सामने तो वो सवाल है और मैं हल करूंगा उस सवाल को। माहौल में अगर पहुंच गया था शिर्क के, अगर गाफिल ना होता तो शिर्क में मुब्तला नहीं होता। आदमी चीज है ये। गफलत किसे कहते हैं? अल्लाह तबारक व तआला की दी हुई इंसान को सबसे बड़ी नेमत, नेमत अक्ल, नेमत शऊर, कुव्वत मुमय्यिज़ा, जो अल्लाह तबारक व तआला की तरफ से दिया हुआ इंसान को एक बेहतरीन अतिया है, आदमी उसको काम में न लाए, यही तो गफलत है। आदमी दिमाग को काम में लाना छोड़ दे तो दिमाग को काम में लाना छोड़ देना ही गफलत है। गफलत किसे कहते हैं? गफलत नाम है अल्लाह की दी हुई सबसे बड़ी नेमत, नेमत अक्ल से काम लेना छोड़ देना। अब माहौल में पहुंचा, शिर्क कैसे असरअंदाज हो सकता था उसके ऊपर, जबकि फितरत लेकर पैदा हुआ है। उसने अक्ल से काम नहीं लिया, बेवकूफ ने अक्ल से काम नहीं लिया। अक्ल से अगर काम लेता तो फिर शिर्क में मुब्तला नहीं होता। एक नुक्ता जो ये मैंने बयान किया उसकी वजाहत कुरान की एक आयत से करता हूं। लहुम कुलूबुन ला यफ्क़हून बिहा व लहुम आयुनुन ला युबसिरून बिहा व लहुम आज़ानुन ला यस्मऊन बिहा उलाइका कल अनआम बल हुम अज़ल उलाइका हुमुल गाफिलून। आप देख रहे हैं, आप बात कितनी मुदल्लल हो गई है, बात कितनी मुदल्लल हो गई। इनके पास दिल है, दिमाग है, मगर ये समझते नहीं। इनके पास आंखें हैं मगर देखते नहीं। इनके पास कान है मगर सुनते नहीं। वही मैं कह रहा हूं ना कि अल्लाह तबारक व तआला ने जो अतियात दिए हैं, कान, आंख, अक्ल, दिमाग मिला सोचते नहीं, समझते नहीं, आंखें मिली देखते नहीं, हकाइक के ऊपर नजर नहीं डालते, कान है मगर हक की आवाज सुनने के लिए तैयार नहीं है। तो उलाइका कल अनआम, ये जानवर हैं, बलहुम अजल, बल्कि उससे भी गए गुजरे। यहां दो बातें हैं। एक है ये ऐसे लोग जानवर हैं, शिर्क करने वाले जानवर हैं, जानवरों से भी गए गुजरे। इन दोनों बातों को समझना जरूरी है। एक जानवर कैसे है और दूसरी ये जानवर से गए गुजरे कैसे है, वजाहत जरूरी है। जानवर कैसे हुए? देखो, अल्लाह तबारक व तआला ने जानवरों को हिस्स दी है, एक मखसूस किस्म का शऊर दिया है, एक मखसूस किस्म की जिबिल्लत अता की है, कुछ उन्हें फितरी सलाहियतें वदियत की हैं। आप देखेंगे कि एक जानवर की तगो-दो का सारा महवर उसका बत्न और फर्ज होता है। पेट भर जाए और उसकी जिनसी तस्कीन हासिल हो जाए, बस काफी है उसके लिए। पेट भर जाए उसका और जिनसी तस्कीन हासिल हो जाए, जानवर को इसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। उसकी तगो-दो का, एक गधे को निगाह में रख लो,
اس کی تگ و دو کا سارا محور اس کا پیٹ ہوتا ہے اور اس کی جنسی خواہش ہوتی ہے. اب اگر آدمی بھی اپنی تگ و دو کا دوڑ دھوپ کا سارا محور بطن اور فرج ہی بنا لے, پیٹ بھرو اور جنس کو تسکین دو, تو تم میں اور جانوروں میں فرق کیا رہا؟ اولئک کالانعام, یہ تو جانور ہو گئے دونوں کے دونوں. یہ انسان جانور کے برابر ہوا. آپ جانور سے گیا گزرا کیسے ہوا؟ بلہم ازل, اس کی تشریح ضروری ہے. یہ بات تو سمجھ میں آئی کہ جانوروں کی تگ و دو کا سارا محور بطن اور فرج, پیٹ اور جنسی خواہش کی تسکین, یہ دونوں چیزیں حاصل ہو جائے جانور کو کچھ نہیں چاہیے. اب اگر انسان کی تگ و دو اور ساری دوڑ دھوپ کا محور پیٹ اور جنسی خواہش کی تسکین ہو جائے تو ایک گدھے میں, ایک جانور میں اور ایک انسان میں کوئی فرق نہیں ہوا. اولئک کالانعام, دونوں ایکول ہو گئے, برابر, دونوں ایکول, دونوں ایکول ہوئے, دونوں برابر ہو گئے. اولئک کالانعام, قرآن نے ان دونوں کو ایکول کیا اس طریقے سے. اولئک کالانعام جانور ہے. بلہم اضل, یہ گئے گزرے کیسے ہوئے؟ گئے گزرے اس وجہ سے ہوئے کہ کم سے کم اللہ تبارک و تعالیٰ نے جانوروں کو جو جبلی صلاحیتیں دی ہیں ان صلاحیتوں کا پورا پورا فائدہ اٹھاتے ہیں. لیکن انسان جو فطری صلاحیتیں اسے ودیت کی گئی ہے اس کا فائدہ نہیں اٹھاتا, اور کبھی کبھی تو ایسی غلاظت میں وہ گر جاتا ہے کہ کوئی جانور کبھی بھول کر بھی ایسی غلاظت میں نہیں گرتا. شرک کہ کبھی نہیں دیکھا گیا کہ ایک جانور نے کسی جانور کو سجدہ کیا ہو, کبھی نہیں دیکھا گیا. ایک جانور نے کسی جانور سے مانگا ہو, ایک جانور نے کسی جانور کے سامنے رکوع کیا ہو. لیکن انسان جسے ہم نے اشرف بنایا ہے اور اس کی تکریم کی ہے, اللہ فرماتا ہے ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے. وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنِي آدم, ہم نے بنی آدم کی تکریم کی ہے. یہ وہی ہستی ہے جس کے سامنے فرشتوں کو سجدہ کروایا گیا. مسجود ملائک ہے یہ. وہ غیروں کے سامنے جھک جائے, غیروں کے در پہ اپنی جبین نیاز کو ٹیک دے, تو یہ تو جانوروں سے بھی کیا گزرا ہوا نا. بلہم ازل, یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ مشرک یہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. یہ پہلے تو ایکول ہوا اولئک کالانعام, اس کے بعد اللہ نے فرمایا بلہم ازل, بلکہ جانوروں سے بھی کیا گزرا ہے. مشرک جانور سے بھی کیا گزرا ہوتا ہے, اس لیے کہ اپنی فطرت کے خلاف کرتا ہے کام. جانور کم سے کم اپنی فطرت کی خلاف ورزی نہیں کرتا. کوئی جانور کسی جانور کو سجدہ نہیں کرتا, کوئی جانور کسی جانور کو رکوع نہیں کرتا. تو غفلت, اور غفلت نام ہے اللہ کی دی ہوئی نعمت عقل سے فائدہ نہ اٹھانا, یہ شرک میں مبتلا ہونے کا ایک سبب ہے. اور دوسرا سبب غلو, میں نے بتایا تھا نہیں, غلو بہت خطرناک شے ہے. غلو, غلو کا مطلب کیا؟ ارے بہت پہنچے ہیں بابا, بہت پہنچے ہیں, کیا کیا جائے؟ ان کی بات اللہ نہیں ٹال سکتا. وہ ہے کہ غلو یہ سبب بنا ہے وسیلے کا, اور یہی دونوں شے آدمی کو شرک کی طرف لے جاتے ہیں. جی چاہتا ہے کہ حدیث بیان کر دوں, اس سے پہلے وہ حدیث بیان نہیں کیا میں نے اس جمعہ کو. وعن ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما قال قال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم إياك والغلو في الدين فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين. رواه النسائی في کتاب المناسک. حضرت امام نسائی رحمہ اللہ اس حدیث پاک کو کتاب المناسک میں لائے ہیں. نسائی میں یہ حدیث کتاب المناسک میں حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے موجود ہے. وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے یہ فرمایا کہ ایاکم الغلو فی الدین, دین کے اندر غلو مت کرنا. کیوں؟ فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو في الدين, اس لیے کہ اس سے پہلے جتنی بھی قومیں ہلاک ہوئی ہیں اس کا بنیادی سبب غلو فی الدین تھا. اسی نے توسل کی طرف رہنمائی کی ان لوگوں کی, اور توسل کی وجہ سے آدمی اللہ تبارک و تعالیٰ کو چھوڑ بیٹھا. ایک رب کو چھوڑ کر کے ارباب بنا لیے گئے, یہی خطرناک شے ہے. تو ایک تو غفلت ہے سبب شرک میں مبتلا ہونے کا, دوسرا سبب ہے غلو جو پہلے رہنمائی کرتا توسل کی طرف اور توسل ڈھکیل دیتا ہے شرک کے اندر. اور تیسرا سبب آئیے وہ جو آیت میں نے پڑھی تھی وہاں بیان کیا گیا. وَلَقَدْ أُوحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُونَنَّ مِنَ الْخَاسِرِينَ بَلِ اللَّهَ فَاعْبُدْ وَكُن مِنَ الشَّاكِرِينَ وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ. کتنی عجیب بات ہے. فرمایا جا رہا ہے ہمارے حبیب, ہمارے رسول, اگر آپ بھی شرک کریں بفرض محال تو آپ کے سارے اعمال حق, اور آپ
घाटा उठाने वालों में से, टूटा उठाने वालों में से हो जाए। बलिल्लाह फाबुद, अल्लाह की इबादत करते रहिए। वकुम मिनश शाकिरीन, यहां भी ए मुवहिदीन, आप मुवहिद बने रहिए, इसलिए कि तौहीद से बड़ा कोई शुक्र नहीं। आदमी मुवहिद बन जाए सबसे बड़ा शाकिर है। कुम मिनश शाकिरीन, मुवहिद बने रहिए। वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, आप पूछेंगे कि इन दोनों आयतों के बाद, शिर्क की कबाहत और शनाअत बयान करने के बाद और तौहीद इबादत का हुक्म देने के बाद, लइन अशरकता के अंदर लयहबतन्ना, लइन अशरकता के अंदर शिर्क की कबाहत को बयान किया गया है, और लयहबतन्ना अमलुक के अंदर शिर्क क्या क्या कारनामे दिखाता है, कारनामों को बयान किया गया है। तो शिर्क की वबाहत, उसकी कबाहत और शनाअत बयान करने के बाद तौहीद इबादत का हुक्म दिया जा रहा है। बलिल्लाह फाबुद, अल्लाह की इबादत करते रहना। और उसके बाद कहा गया यही सबसे बड़ा शुक्र है, सबसे बड़ी शुक्रगुजारी है। तौहीद इबादत की तालीम के बाद फौरन ये कहना वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही, इन्होंने अल्लाह का मर्तबा, अल्लाह की अजमत नहीं पहचानी। तफसीर का एक तालिब इल्म ठिठकेगा जरूर, कम से कम मुझ जैसा ठिठकेगा जरूर कि इन दोनों आयतों के बाद वमा कदरुल्लाह हक़ क़द्रिही कहने की वजह क्या है। तो तालिब इल्म जब ठिठकेगा तफसीर का, तो फौरन उसका जहन पहुंचेगा कि यहां शिर्क की कबाहत और शनाअत बयान करने के बाद तौहीद इबादत का हुक्म जो दिया जा रहा है, और मानिए अल्लाह तबारक व तआला के मर्तबे और अजमत को लोगों ने पहचाना, इस बात की तरफ इशारा है कि लोग अल्लाह के मर्तबे को और अल्लाह की अजमत को न समझने की वजह से शिर्क में गिरफ्तार होते हैं। जी, तो एक सबब है गफलत, दूसरा सबब है गुलू, जो रहनुमाई करता तवस्सुल की तरफ, वो तवस्सुल ढकेल देता है शिर्क की गलाजत में। और ये तीसरा सबब है अल्लाह के मर्तबे को सही से न समझना, हक़ क़द्रिही, जैसा कि अल्लाह का मर्तबा है, जैसे कि अल्लाह की अजमत है, अल्लाह की सही अजमत न समझने की वजह से आदमी शिर्क के अंदर गिरफ्तार होता है। तो कुछ भी नहीं हुआ, वक्त खत्म हो गया। चलिए अगले जुम्मे के लिए उठा रखिए बकिया बहस। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।